الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، آج صبح ہم پھر ایسٹر کے بعد تیسرے اتوار میں داخل ہوئے ہیں، تاکہ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خاندانی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی روحانی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی قومی زندگی کا جائزہ لیں، کلیسیائی زندگی کا جائزہ لیں، اور بڑی عاجزی کے ساری حلیمی فروتنی کے ساتھ خداوند کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے ہم سب اس کے نزدیک آ سکیں۔ آئے ہم مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر، اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلع خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سے جو سب اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی مدد سرائی کریں گے۔ انتخاب، یہ جو مائک باجے کے اندر ہے نا پڑا، اس کی تھوڑی سی آواز اس کی کم کر دیں۔ یہ جو باجے کے اندر آئی ہے تھوڑی سی اس کی آواز کم کر دیں۔ خداوند کی مدد سرائی میں گیت نمبر 201، اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق، تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ۔ آپ
सर तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा, शर्मिंदा लश्कर मेरा, लश्कर मेरा हजारों हजार में के लिए, क्वायर के लिए, इन साज़ों के लिए ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई कर सकती है। शुक्रगुजारी करें आज के दिन के लिए, गुज़रे सारे वक्त के लिए। खुदा ने हम सबको संभाला और आज से फिर अपने घर में इकट्ठा किया ताकि हम उसकी ताज़ीम, उसकी सताइश कर सकें। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई कर सकती है। आमीन। बदलंदे तख्तों ते आके यीशु राजा आवेगा। गीत नंबर 365 365 आपके सामने गीतों की किताब है, खोलें गीत नंबर 365 365।
ہم دو تعریف کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ ہم ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، خدا انہیں صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ تیرا شکر کرتے ہیں پیارے خدا۔ آج کا دن ہمارے لیے خدا بڑی خوشی کا دن ہے پیارے خدا، کیونکہ تو ہم پر مہربان ہے پیارے خدا، تو رحیم و کریم ہے پیارے یسوع، تیرا شکر کو دیتا ہے پیارے خدا۔ جتنے لوگ بیمار ہیں پیارے خدا ان کو شفا عطا کر پیارے خدا، تیرے نام کے وسیلہ سے پیارے خدا بیمار شفا پائیں گے۔ اس کا نام تو مبارک ہے، تو عظیم ہے، تو رحیم و کریم اپنے لوگوں پر رحم کر پیارے خدا۔ جتنی جانے تیرے خدا میں تیرے آگے جھکی ہیں، ایک امیدیں تیرے آگے ہیں کہ پیارے خدا ان کو پورا کر پیارے خدا، ہر ایک دل کو جانچ پیارے خدا، اس سننے کی قدرت رکھتا ہے رحیم خدا، رحم کر اور بڑی برکت عطا کر پیارے خدا۔ آج کا دن پیارے خدا اپنی رحمت و برکتوں پر ہم پر نازل کر، اسی کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ اعمال جہاں بیٹھے ہیں سامنے بورڈ لگے ہیں، رسولوں کے اعمال 4 باب 5ویں آیت سے 12ویں آیت۔ تسلی سے حوالہ کھولے نکالیں، آپ کے سامنے بائبل مقدس پڑھی ہے۔ اس بائبل مقدس کا جو صفحہ ہے، پیج ہے 110 ہے، 110 110 صفحہ پہ رسولوں کے اعمال 4 باب 5ویں آیت سے 12ویں آیت۔ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے اپنا ہاتھ دکھائیں، پڑھا کریں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہم پہلا یوحنا 3 باب 16ویں آیت سے 22ویں آیت پڑھیں گے، صفحہ نمبر 237۔ پہلا یوحنا کا خط 3 باب 16ویں آیت سے 22ویں آیت، افرا نوید یہ حوالہ پڑھیں گی۔ پہلا یوحنا 3 باب 16ویں سے 22ویں، صفحہ نمبر 237۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی، تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی۔ گیت نمبر 311 ہوگا۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان 10واں باب 11ویں آیت سے 18ویں آیت۔
तसल्ली से हवाला निकाल लें। पादरी जॉनसन ये हवाला पढ़ेंगे, 93 सफ़ा पर है, 93 पेज। मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान 10वां बाब 11वीं आयत से 18वीं आयत। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझसे इतवार से पहले कहता कि जो मुझे हवाला दे दे। लिया करें आप ज़रूर पढ़ने के लिए, खुदा का कलाम पढ़ा करें, कोई भी ले सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। आप लिया करें हवाला ताकि आप पढ़ सकें। हम कलीसिया की तरफ से बहन नादरा कल रात खुदान में सो गई हैं। हम उनके पूरे घराने के लिए, भाई सुलेमान के लिए, भाई दाऊद के लिए, भाई सुहेल के लिए, एजाज़ में कारतर, आप सबकी फैमिली के साथ हम अफसोस का इज़हार भी करते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद सारे घराने को और उनकी औलाद को, उनके खावंद को तसल्ली इत्मीनान अता फरमाए ताकि वो इस साल में भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। तदफीन के सारे अमल में भी खुदा उनकी मदद करे, रहनुमाई करे। बहन नादरा कल रात खुदा में सो गई हैं। आज का दिन सारी दुनिया में यौम धरती, इस ज़मीन का दिन मनाया जा रहा है जहाँ खुदा ने मुझे और आपको रखा है। मुझे और आपको इस धरती के लिए, इस ज़मीन के लिए हर लम्हा खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है ताकि इस ज़मीन पर अमन, सुलह और सलामती रहे। परसों गुज़रे वक्त में जिगर का आलमी दिन था। आजकल बहुत सारी बीमारियाँ इस दुनिया में मौजूद है। आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दूसरे दिन यूँ हुआ कि उनके सरदार और बुज़ुर्ग और फ़कीह और सरदार काहिन हन्ना और कायफ़ा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे, कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूह कुदस से मामूर होकर उनसे कहा, ए उम्मत के सरदारों और बुज़ुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बाज़पुर्स की जाती है जो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर इसकी बरकत हो, आमीन। मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। आए बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करें। इससे हम जानेंगे कि हक़ के हैं, और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्ज़ाम देगा उसके बारे में हम उसके हुज़ूर अपनी दिल जमी करेंगे, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आए अज़ीज़ों, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बुझा लाते हैं। कलाम पाक के पढ़ से बरकत आमीन।
हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब 11वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मज़दूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आता देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और प्रागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मज़दूर है और उसको भेड़ों की फ़िक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। सब लोग बोले नहीं बल्कि मौलूद उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रुल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतूस पलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रुल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ ताकि हम तेरी सताइश करें, तेरी ताज़ीम करें, तेरा कलाम सुने। इस वक्त तेरे लोगों के लिए ख़ास दुआ करता हूँ, तिन्हें अपने पाक रूह की रहनुमाई अता फरमा ताकि तेरे कलाम की इन सारी बातों को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मेरे मुंह में भी अपना कलाम दे ताकि कलाम की हर एक सच्चाई जो तेरे लोगों तक पहुंचती है इन सब की ज़िंदगी में जड़ पकड़े। हम इदनान पॉल के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए जो वो इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और हेल्थ सर्विसेज में करता है, उसकी सारी खिदमत को फलदार बना ताकि नौजवान बेटे और बेटियां तालीम और इल्म हासिल करके बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल बने। इस वक्त हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ कर और आज के कलाम के वसीले से हम सबको रूहानी ताज़गी अता फरमा। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। मैं खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ। और ख़ास तौर पर मिस्टर इदनान पॉल साहब को, इनकी 2-3 ब्रांचेज़ हैं जहाँ पे नौजवान मसीही लड़के और लड़कियाँ मेडिकल की तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। सो मैं मिस्टर इदनान आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ और अपने कॉलेज के बारे में, अपनी खिदमत के बारे में आप ज़रूर हम तक ये बात पहुँचाएँ ताकि हमारे लोग
ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کے ساتھ پھر رابطہ قائم کر سکیں. یہ ہماری خوشی ہے. آپ اس نوجوان کو ویلکم کریں, تالیاں بجائیں. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس کالج کے لیے جتنی اس کی برانچز ہیں اور خاص طور پر عدنان کے لیے, ان کے سارے سٹاف کے لیے جو تیرے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, خداوند انہیں اس بڑی منسٹری کے لیے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. ان کے بزرگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں, ان کے خاندان پر تیری برکت چاہتے ہیں, ان کے سٹاف کے لیے تیرا شکر ادا کرتے اور دعا کرتے ہیں خداوند جتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں تعلیم اور علم حاصل کریں, باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنیں, تو اس ادارے کو اور زیادہ پھلدار بنا. ہم سب کی دعا منت و شکر گزاری کو سن. یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. خدا کا خادم ہوتے ہوئے اب سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, جو آخری الفاظ تھے نا عدنان کے, وہ میرے پیغام کا حصہ بن گئے ہیں کہ اپنے لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے, لیکن پیسہ نکالنا اور زیادہ مشکل ہے. تو ہم اس بات کو سمجھیں, پیسہ معیار آپ اس لیے کماتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ کریں. کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, سنیں ذرا غور سے, چھوٹا سا فکر ہے, وہ جی برے وقت واسطے رکھنا چاہیے. وہ پہلے ہی آپ کی نیت ہے کہ برا وقت آیا آپ کے پاس. اچھے وقت کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں, اچھا وقت مانگا کریں, اور اپنے اوپر اپنی ذات پہ انجوائے کرنے کے لیے, خوشی حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا کریں. بچوں کا مستقبل سنوارے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال نکالیں, پھر ہمیں اپنے اعمال کا پتہ چلے گا. وہاں پہ رسولوں کے اعمال ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے, دلیری کے ساتھ کرتے تھے. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, لوگ بھی انہیں باتیں کرتے تھے. میں آپ سب کو ویلکم کر رہا ہوں آج صبح. مسز سلمان, آپ کو, آپ کے بچوں کو بھی, پیچھے کچھ فیملیز بیٹھی ہیں, میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدا ان کے گھر میں اس وقت خدا کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو کلام سنیں گے, آپ کی سوچ بدلے گی, آپ کا رویہ بدلے گا. اس لیے یہ حوالہ ضرور نکالیں. آج تھوڑا ٹائم میں اسی حوالے پہ دوں گا, اس لیے کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی نا, جب کلیسیا قائم ہوئی, خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہے, تو ان میں ایک خوبی تھی. خوبی یہ تھی کہ وہ پہلے تعلیم حاصل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہمارے ہاں یہ رواج اب ختم ہو گیا ہے. تعلیم بعد میں, پہلے ڈگری. ادھر محلے میں بڑی ڈگری ہیں, کہ کمرے کی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, ڈاکٹر کی ڈگری, ایم ڈی کی ڈگری. میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں تو نہیں ملی تھی, اتنی محنت کی تھی یار ہم نے, یہ کیسے مل جاتی ہیں. تعلیم حاصل کریں پہلے. ابتدائی کلیسیا پہلے تعلیم حاصل کرتی, پھر رفاقت رکھتے تھے, ایک دوسرے سے سیکھتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے, پھر وہ روٹی کٹھے توڑتے تھے, پھر وہ دعا میں مشغول رہتے تھے. تب جا کے انہوں نے ترقی پائی. پھر دلیری ان کے اندر آئی, پھر خدا کا کلام ان کے اندر آیا, پھر انہوں نے نجات کا پیغام, محبت کا پیغام, سلیب کا پیغام دلیری کے ساتھ لوگوں کو دیا. ابھی ابتدائی دن ہی تھے, تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا جو رسول تھے. 5ویں ہیں جو پڑھی گئی آپ کے لیے. پہلا والا کھولے ذرا. دوسرے دن یہ ہوا, دوسرے دن کا مطلب یہ, اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا, کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقی لیڈر اس وقت کے, اور سردار کاہن حنا اور کیفا اور یوحنا اور اسکندر, اور جتنے سردار کاہن تھے, جتنے چودھری صاحبان تھے, ان کے گھرانے یروشلم میں جمع ہوئے. کہاں جمع ہوئے؟ اور ان کے بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا ہے. کس کو پوچھا انہوں نے؟ بولے بولے, ہاں جی, بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور پیچھے مڑ کے تو دیکھ کے, پترس بھی تھا, اور کون تھا؟ یوحنا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, لیکن ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور ان سے سوال کیا کہ کس اختیار سے یہ کام آپ نے کیا ہے. آپ اپنی بائبل کو کھول کے رکھیں, کس قدرت سے کیا ہے.
اس وقت پطرس نے جو خداوند یسوع المسیح کے ساتھ رہتا تھا، بڑا ایکٹیو تھا، روح القدس سے مامور ہو کر کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا۔ اچھے کام کی بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ عدنان جو کام کر رہا ہے نا، یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، جتنا اچھا کام کر رہا ہے اتنی اس کی مخالفت بھی وہاں ہوگی۔ میں جو مرضی کرتا رہوں، میری مخالفت بھی کریں گے آپ، لیڈر کوئی بھی ہو، استاد کوئی بھی ہو۔ انہوں نے اچھا کام کیا اور ان کی مخالفت ہوئی۔ کیا مخالفت ہوئی؟ بچے آئے ہیں سنڈے اسکول کے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور بڑی سادگی سے یہ سٹوری ان تک میں پہنچاؤں گا تاکہ وہ بھی سن لیں۔ پطرس اور یوحنا دونوں شاگرد یسوع مسیح کے تھے اور جا رہے تھے، گیٹ گزرنا تھا انہوں نے، وہاں ایک ایسا شخص تھا جو 40 سال سے، کتنے سالوں سے؟ پیدائشی لنگڑا تھا۔ پادری اس کے لیے گیت لکھا ہوا بڑا اچھا، کبھی گایا آپ نے؟ وہ یسوع نام میں، پاک کلام میں جو چشمہ وہ آج بھی پاپوں کو، اور پھر ایک اور گیت بڑا خوبصورت ہے کہ وہ لنگڑوں کو بھی چلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، کوڑیوں کو پاک کرتا ہے۔ تو یہ شخص پیدائشی لنگڑا تھا، چل پھر ہی نہیں سکتا تھا، تو کیا کام کرتا تھا؟ وہ مانگتا تھا۔ ابھی تک آپ لوگوں کی یہ گواہی ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، لیکن اب میں نے دیکھا ہے مانگتے بھی ہیں۔ دکھ ہوتا ہے پھر، نہ مانگیں، محنت کریں، کوئی بھی کام ہو کریں۔ وہ جب گئے تو وہ سمجھے کہ یہ دو لوگ ہیں، یہ کچھ نہ مجھے ڈالر شالر دیں گے، پیسے دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک چیز ہے ہمارے پاس، اٹھ، کس کے نام سے؟ چل پھر، یسوع مسیح کے نام سے چل پھر۔ اور اس وقت کے سردار، اس وقت کے چودھری، اس وقت کے ذمہ دار کہتے تھے کس اختیار سے یہ کام کیا؟ کیوں آپ نے یہ کام کیا؟ وہ تو اتنے سالوں سے، پیدائشی 40 سال سے یہیں پہ بیٹھا، یہیں پہ کھڑا مانگتا رہتا تھا۔ آپ نے ان کو اچھا کر دیا، اور خدا کے پاک روح نے پطرس کی رہنمائی کی، اس نے یہ بات کر دی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا، صلیب دے دیا، اور خدا نے پھر اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ اسی کے نام سے، یسوع کے نام سے، آپ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آج بھی ہر ایک شخص، ہر مسیحی یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن مدر ٹریزا کہتی ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، آپ دوسروں کو جج کرتے رہتے ہیں، فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کس طرح کا ہے۔ پھر آپ کے پاس محبت کرنے کا، پیار کرنے کا، عزت کرنے کا وقت نہیں رہتا۔ تو آپ اس وقت کو جو خدا نے آپ کو دیا، جو زندگی خدا نے آپ کو دیا، اچھے کام میں صرف کریں۔ تو خدا کے بندہ نے ان سے کہا کہ یسوع مسیح کو بھی تم نے صلیب دے دیا، لیکن وہ زندہ ہو گیا، اور یہ شخص اسی کے نام سے کھڑا ہوا ہے۔ سن لیں، یہ وہی پتھر ہے، یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا، یہ وہی پتھر ہے جسے تم نے، ماماروں نے کیا کر دیا تھا؟ رد کر دیا تھا۔ اس وقت کے جو ذمہ دار لوگ تھے، جو سردار تھے، چودھری صاحبان تھے، فقیہ فریسی، سب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا، لیکن خدا نے صلیب کے وسیلے سے اپنے بیٹے کو کونے کے سرے کا پتھر بنا دیا۔ اور اگلی آیت جب انہوں نے بولی
اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ اب مسیحی لوگوں، آپ اور کسی چیز کے وسیلے سے نجات نہیں پا سکتے، جو مرضی کریں، جتنی مرضی چاپلوسی کر لیں باس کی، نہیں نجات پا سکتے۔ چرچ بدل لیں، نہیں نجات پائیں گے آپ، جتنے مرضی چرچ بدل لیں۔ نجات صرف آپ نے پانی ہے تو خداوند یسوع المسیح پر شخصی طور پہ ایمان لانے کے وسیلے سے نجات پائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی، میں اگلے حصے پہ جا رہا ہوں، کافی آیتیں چھوڑ کے 18ویں آیت دیکھیں اپنی بائبل میں۔ پس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ انہیں منع کیا گیا سختی کے ساتھ، یسوع کا نام لے کر یہ کام نہیں کرنی، تعلیم نہیں دینی، دوسروں کو اچھا نہیں کرنا، ہرگز یہ نہیں کرنا، یسوع کا نام نہیں لینا۔ مگر پطرس اور یوحنا نے، دونوں بھائیوں نے، دونوں دوستوں نے، دونوں شاگردوں نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، تم ہی انصاف کرو۔ آپ سب قاضی ہیں اس وقت، آپ منصف ہیں اس وقت، آپ جج ہیں اس وقت، آپ ہی فیصلہ کر لیں، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے؟ خدا کے سامنے یہ ٹھیک ہے بات کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے وارث روڈ پہ جو چرچ ہے وہاں پہ کلام کرنا تھا، کلام کیا تو جب باہر آئے، وہ میرے اس وقت بشپ صاحب جو تھے، بشپ سیموئل زراعہ صاحب تھے، تو جب میں دروازے پہ گیٹ پہ آیا تو اس نے کہا پادری صاحب جو کچھ میں نے آپ کو کہا تھا وہ آپ نے نہیں کیا، تو میری زبان سے جو الفاظ نکلے وہ سن لیں۔ میں نے کہا بشپ صاحب جب میں آلٹر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں میں خدا کی بات سنوں یا آپ کی بات مانوں؟ باس تھا میرا، میرے دل میں ان کے لیے آج بھی بڑا احترام ہے، عزت ہے، لیکن جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں پھر آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں۔ میں آپ سب سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، جو خدا کا پاکرو کہے گا، جو خدا کی بات ہوگی، میں اس کو ترجیح دوں گا، اپنی بات کو، آپ کی بات کو ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ یوحنا نے، پطرس نے جواب میں کہا آیا خدا کے نزدیک یہ بات صحیح ہے بھائی کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات کو زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ اب جو دیکھ بھی لیا آپ نے، جو سن بھی لیا آپ نے، پھر بھی اگر آپ کو کہے کہ یہ بات نہ کرنا، سادگی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، گواہی دینی ہوتی ہے نا، کوئی لڑائی بھی ہو جائے نا بچوں کی تو آ جاتے نا جب لوگ اکٹھے ہو گئے، اچھا بہن تو دس، بہن نے وہی طرفداری کرنی ہے جی وہ سہیلی سی، اس نے صحیح بات نہیں کرنی کہ تیرے بچے کا بھی قصور تھا۔ یہ آپ سن لیں، ساری بہنیں سب سن لیں، ہم ہمیشہ طرفداری کرتے ہیں، خدا کی بات کو ترجیح دیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم نے جو دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا۔ جب سچی بات انہوں نے کی تو وہاں کے لوگ بھی یوحنا اور پطرس کا ساتھ دینے لگے کہ نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا، دمکایا، چھوڑ دیا انہیں، کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا، اس لیے سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے، کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا معجزہ ہوا تھا 40 برس سے زیادہ تھا، اور وہ ان کے سامنے کھڑا تھا کہ وہ تندرست ہو گیا ہے، اس نے شفا پا لی ہے، لیکن لوگ اس کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ صحیح کام کی بھی آج کا دور بھی ایسا ہے، صحیح کام کی بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں جو خداوند یسوع مسیح نے چرواہوں کے بارے میں کہا
اور کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اس کی آخری باتیں میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر چھوڑ دوں گا۔ کلام مقدس میں 17 آیت، 10واں باب 17 آیت، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے۔ ابھی میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا نا ٹریننگ کے لیے بچوں کو بھیجیں، تو جس نے ٹریننگ کرنی ہے ہم نے اس کو ہی آگے لے کے آنا ہے۔ باپ اس سے محبت رکھتا ہے کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ یہ محبت ہے خدا کے درمیان، باپ کے درمیان اور یسوع کے درمیان۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ آخری الفاظ، آخری آیتیں 2-3۔ ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہو گیا، آپس میں پھر ناراض ہو گئے۔ چند کہتے تھے یہ ٹھیک ہے، دوسرے کہتے تھے نہیں صحیح۔ ان میں سے بتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدروح ہے۔ کس میں؟ کیونکہ وہ معجزے کرتا تھا، وہ صحیح بات کرتا تھا، وہ سچی بات کرتا تھا، کہتا تھا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور اس کی بھیڑیں بھی اس کی، اور کئی بھیڑیں ادھر ادھر بھی نکل جاتی تھی۔ وہ پنجابی میں کسی نے گیت لیا کہ چجیے بھیڑے نہیں، ہے نا، کہ چجی بھیڑ اس کو کہتے ہیں جس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرا چرواہا یہ ہے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں چلتی، وہ ادھر سے نکل کے دوسروں کی طرف چلی جاتی ہے، اور بھیڑ کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس میں بدروح ہے، یہ دیوانہ ہے۔ تم اس کو کیوں سنتے ہو؟ کیونکہ وہ اچھی باتیں کر رہا تھا، صحیح باتیں کر رہا تھا۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا جو بھیڑیا جب وہ آتا ہے تو جو مزدور ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن جس کی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جھپٹ کے اس کو بچا لیتا ہے۔ اس نے کہا یہ دیوانہ ہے، اس کی کیوں سنتے ہو؟ لیکن کچھ نے اوروں نے کہا یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدروح ہو۔ کیا بدروحیں اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہیں؟ نہیں کھول سکتی۔ وہ اندھی آنکھیں کھولتا ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ جس پہ آپ کا اور میرا ایمان ہے، جس پہ میں اور آپ بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اختیار رکھنے والا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اور میں اور آپ کس نام سے؟ یوحنا اور پطرس کہتے ہیں کس کے نام سے ہم نے یہ کام کیا؟ یسوع کے نام سے کیا۔ آپ یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ میری یہ دعا ہے حالات جیسے بھی ہوں، مشکل ہو، پریشانی ہو، مہنگائی ہو، آپ اپنی بات پہ قائم رہیں جو یسوع نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، خدا اسے سرفرازی دیتا ہے، خدا اسے زندگی دیتا ہے، اور خدا اس کے وسائل میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی۔ تو یہ ساری چیزیں تم کو، سب ضرورتیں بھی پوری، میں اور آپ ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی راستہ بازی۔ آئیں آج ہم اس مختصر سے کلام کے وسیلے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے ہاتھوں میں دیں اور اس سے کہیں کہ خداوند میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تو میری حفاظت کر، نگہبانی کر۔ جس طرح خداوند کے کلام میں جو بھی ہم زبور گانے کو ہیں، جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے۔ مشکل حالات میں بھی وہ سن لیتا ہے، پریشانی میں بھی سن لیتا ہے، بیماری میں بھی سن لیتا ہے۔ اس کے ہاتھ چھوٹے نہیں ہو گئے کہ وہ آپ کو بچا نہ سکے، اور اس کے کان بھاری نہیں ہو گئے کہ وہ آپ کی سن نہ سکے۔ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیں سرزیاں ہیں۔ میں
ज़्यादा महसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास दिलेरी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी इनकी सारी हलीमी से तेरी मिन्नत करते हैं, तो हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा, इन हदियों की भी तकदीस कर और इन्हें अपने हुजूर कबूल फरमा, देने वालों को बरकत दे, इन सब के सारे मसाइल को हल कर, इनकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, घरों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए, रोटी पानी पर बरकत डाल और ढेरों खुशियाँ दे और बच्चों को कामयाबियाँ दे। दुआ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावन तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ, हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसके वसीले से हम निजात पाते हैं। हम अपने मुल्क के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तमाम मसीहदारों के लिए, तमाम तेरे खादमों के लिए, तमाम चरवाहों के लिए, हाज़िर जमायत के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए, जो लोग बैरून मुल्क हैं, हम सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़वाज, तेरे जलाल से ममनून है खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आलम वाला पर रोशन है। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाम, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, क्रिस्टीना पर रहम कर, शनाज पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, इस मुल्क के हाकिमों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, परेशान लोगों पर रहम कर, नाउमीद लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ टुटिया आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम रास्तबाजी पर नहीं
बल्कि तेरी गुनाहगार बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह आलूदा जिस्म और रूहें इसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ किए जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी खुदावंद का इत्मीनान मांगें और एक दूसरे को बरकत की दुआ और इत्मीनान की दुआ देर कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए। हम खुदा के खादिम होते हुए इस वक्त आप सबको दावत देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का दस्तरखान आपके लिए तैयार है। तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएँ।
جو لوگ شاہبانی میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ موقع ہے. اگر آپ یہاں نہ آ سکتے تو ہاتھ دکھا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آ سکیں. ایمان سے اسی کے بدن اور ان کے پاک ساکرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں. میں سب مل کر شکر گزاری کریں. اکادمی خدا ہمارے آسمانی باپ جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع کی ہمارے خداوند میں بطور اپنا بردن قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس نے نہایت بے قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے پیش کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے. ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزارتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے. ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ ایسا نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل کو بھی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرمانبرداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب قدر سمیت خوشی منائیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالواحد کا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. تمجید اور شکر عزت ہمارے خدا کی ہو. آمین. آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے اور قادر مطلق خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و قارب رشتہ داروں بہن بھائیوں خدا کے خادموں کے ساتھ پریشان لوگوں کے ساتھ بیمار لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے. خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے